من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، اہل ایمان آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا ایک اہم رکن آخرت، قیامت اور موت کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مکی سورتوں میں جن 3 موضوعات پر مختلف آیات میں اللہ تعالی نے بہت ساری باتیں بتلائیں، ان 3 موضوعات میں سے ایک اہم موضوع الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے سامنے وقتاً فوقتاً کبھی جنت کا تذکرہ کرتے تو کبھی جہنم کے احوال بیان کرتے، موت کے بعد والی زندگی کبھی قبر کے مناظر بیان کرتے تو حشر کی عدالت میں پیش آنے والے بہت سارے احوال کبھی اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کرتے. جنت و جہنم کا تذکرہ، قیامت کے احوال کا تذکرہ، موت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ،
قبر کی تنہائی کا تذکرہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچ ہمیشہ اخروی سوچ، اخروی انداز، اخروی طرز عمل اور اخروی فکر لیے ہوئے زندگی بسر کرنے پر آپ اپنے صحابہ کو ابھارا کرتے تھے، اور یہی شان ایمان والوں کی ہوتی ہے اور یہی حال ایمان والے بندوں کا ہوتا ہے۔ دینداری کی بنیاد تو الایمان بالیوم الاخر ہے۔ کہاں دینداری نظر آتی ہے؟ اس معاشرے میں دینداری نظر آتی ہے، اس گھر کے افراد میں دینداری نظر آتی ہے، اس شخص کی زندگی میں دینداری نظر آتی ہے جس کا آخرت کے دن پر ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کی زندگی میں ہمیں دینداری نظر آتی ہے۔ اور اس ایمان میں کمی اور اس ایمان میں خلل یقیناً انسان کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان جو اسلام پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی دینداری اور کوئی دینی رنگ ہمیں نظر نہیں آتا، اور بنیادی وجہ آخرت کے دن پر جیسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، آخرت کے دن پر جیسے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے میں خلل کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی میں دینی رنگ اور دینی مزاج، دینی طبیعت، دینی سوچ ہماری اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام۔ بچپن میں بھائیوں نے نبی یوسف کو باپ سے الگ کر دیا، کنویں کے حوالے کر دیا، وہاں سے ایک قافلہ آتا ہے کنویں سے نکالتا ہے اور مصر کے بازار میں آپ بیچے جاتے ہیں، اور پھر عزیز مصر کے محل میں آپ پلتے ہیں، جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں تو آزمائش کی ایک اور گھڑی کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے ساتھ بری نیت کے ساتھ قریب آتی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو قید و بند کے حوالے کر دیتے ہیں، اور قید و بند کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب لے آتا ہے۔ عزیز مصر کے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کی جاتی ہیں، اور عزیز مصر کے خزانوں کے آپ امین ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کی نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ آپ کی امانت و دیانت و دینداری سے اس قدر مصر والے متاثر ہوئے کہ تخت و تاج کے آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ سارے احوال آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں دیکھیے آخرت کے دن کی کیا سوچ تھی، آپ کی آخرت کے دن کی کیا فکر تھی آپ کی زندگی میں۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، نبی یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ تھے، جو جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے پروردگار، اسلام کی حالت میں تو مجھے موت دے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں میں اس طرح کی دعائیں شامل حال کی ہوں؟ اسلام کی حالت پر انتقال ہونا، اسلام کی حالت پر موت کا آنا، توحید پر، نیکی پر، بھلائی پر ہماری اپنی سانسیں اس دنیا سے پرواز کر ختم ہو تو یہی فکر کرنا آخرت کی فکر کہلاتی ہے۔ کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے پروردگار، تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما۔ اللہ اکبر۔ وقت کے نبی بادشاہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آخرت کی فکر لیے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جگری دوست، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری گھڑی تک آپ کی زندگی آزمائش سے عبارت تھی، قدم قدم پر آزمائشوں کا آپ نے سامنا کیا۔ پیدا ہوتے ہیں تو ایسے ماحول میں، بت پرستانہ ماحول میں، بت تراش اور بت پرستہ آپ کا والد آزر، ایسے ماحول میں آپ جنم لیتے ہیں۔ قوم والوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، قوم والوں نے آپ کے اعلان توحید کے لیے مخالفت کی،
سے نکل پڑتے ہیں فلسطین کی جانب اور عراق کی جانب، وہاں آپ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آگے آپ کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ مکے کی بے آب و گیا سرزمین میں آپ کو تنے آپ اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کے وہاں سے نکل آئے۔ اب اس کے بعد جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اللہ کی طرف سے مزید ایک آزمائش آتی ہے، آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کریں۔ ایسے قدم قدم پر آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئی، لیکن اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سوچ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ نے سب سے زیادہ آپ کی دعاؤں کو نقل کیا۔ اگر کسی کی زیادہ دعائیں قرآن میں منقول ہیں تو آپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ آپ کی دعا کو اللہ نقل کرتا ہے، وہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر لیے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو خلیل جیسا عظیم مقام عطا کیا، اللہ کے جگری دوست کہا، خلیل اللہ آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن اب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اے پروردگار، جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ میدان محشر کی جانب کھڑا کرنے اور جمع کرنے کے لیے، جب سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس دن اے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر، تو مجھے ذلیل نہ کر۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن مال کام آئے گا، نہ بچے کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ جائیداد کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ عزت کام آئے گی، اور نہ ہی کرسی اور عہدہ کام آئیں گے۔ اور کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ آخرت کا دن تو وہ ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بچے کام آئیں گے۔ کیا سوچ تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں وقت کے جلیل قدر پیغمبر، اسی آخرت کی سوچ کو لیے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ ہماری اپنی دعاؤں میں جہاں ہم دنیا مانگتے ہیں، جہاں تجارت میں برکت مانگتے ہیں، جہاں دنیا آباد کرنے کا ہم سوال کرتے ہیں دوستو، اس سے کہیں زیادہ فکر تو ہمیں اپنی آخرت کی ہونی چاہیے۔ اس سے کہیں زیادہ فکر تو ابدی زندگی، تو ہمیشہ رہنے والی زندگی، جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اس زندگی کو لے کر ہم اپنی دعاؤں میں جو ہے تذکرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، خاص کر راتوں میں آپ کے اوقات کیسے گزرا کرتے تھے، رات کی گھڑیاں اللہ کے نبی کیسے گزارا کرتے تھے۔ رات کا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا من کرتا ہے کہ اپنے گرم بستر پر یوں ہی لیٹا رہے، لیکن اللہ کے نبی رات کا ایک حصہ ایسا گزارتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گراتے، اللہ سے دعائیں کرتے۔ یہ خوف آخرت نہیں تو اور کیا ہے دوستو؟ یہ خوف آخرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قام رسول اللہ، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، قام رسول اللہ حتی تورمت قدما، اللہ کے نبی رات میں قیام کرتے تو آپ کا یہ حال ہوتا کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتے۔ قدم مبارک میں ورم آ جانا اور قدم مبارک کا میں سجن آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے آپ کا قیام لمبا، آپ کا رکوع لمبا اور آپ کی نماز بڑی لمبی ہوا کرتی۔ میں عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین ام عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات میں جو نماز پڑھتے اور آپ کی نماز کی جو لمبائی ہے اور رکوع اور سجدے کی جو لمبائی ہے اور اس کی جو خوبی ہے، اسے میں اپنے الفاظ میں بیان کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کی سوچ کو بدلنے کے لیے آپ کو کچھ کیا کرتے ہیں، اور آپ کہتے صحابہ سے، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اے میرے صحابہ، اگر تمہیں وہ چیزیں معلوم ہو جاتی جن چیزوں کا مجھے علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین وحی کے ذریعے سے بہت سارے جنت و جہنم کے مناظر اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا، اور اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی خواب میں دیکھتے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ معراج کے موقع پر جنت و جہنم کا کہ بہت سارے مناظر جو آپ کو دکھائے گئے، اور اسی کو لے کر آپ نے فرمایا
لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جو باتیں میں آخرت کے حوالے سے میں جانتا ہوں، جہنم کے مناظر کے حوالے سے اور آخرت کی ہولناکی اور خوفناکی کے حوالے سے جو باتیں میں جانتا ہوں، اگر تم جان لیتے ہنسنا بھول جاتے اور ہمیشہ روتے رہتے، ہنسنا بھول جاتے اور ہمیشہ روتے رہتے. یہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا. تو اس سے ہمیں پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آخرت کی فکر اور سوچ تھی، اور آپ ہر لمحہ یہ کوشش کرتے کہ اپنے صحابہ کو یہ سوچ بھی اسی انداز سے بدلنے کی آپ کوشش کیا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، یا ابن مسعود اقرأ علی القرآن، فقلت له اقرأ عليك وعليك انزل یا رسول اللہ، فقال انی احب ان اسمعه من غیری، فقرأت علیہ سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابن مسعود قرآن کی تلاوت کرو، اور بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ کے والد اہل علم نے کہا کہ قرآن جیسے نازل ہوئی، قرآن کو پڑھنے کا جو ڈھنگ ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اندر تھا. بڑی اچھی آواز تھی اور بڑے اچھے انداز میں آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے مکے کی گلیوں میں بلند آواز میں قرآن پڑھنے والے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ آپ پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں اور میری اتنی کہاں ہمت کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، بے شک میں پسند کرتا ہوں، جیسے قرآن میں پڑھتا ہوں ویسے ہی میں دوسروں سے سننا بھی میں پسند کرتا ہوں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سورہ نساء پڑھنے لگا. سورہ نساء کی میں نے تلاوت کی، اور جب سورہ نساء کی اس آیت پر میں پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں، اے نبی اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ کو لے کر آئیں گے، اور اے نبی آپ کو ساری امتوں پر بطور گواہ لے کر آئیں گے. جب اس آیت پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ابن مسعود سے کہا کہ حسبک یا ابن مسعود، اے ابن مسعود بس کیجئے. اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فالتفت الیہ، میں نے اللہ کے نبی کی جانب میں نے دیکھا، مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اللہ کے نبی کے دل میں جو احساس ذمہ داری تھی، اور آخرت کے دن حشر کی عدالت میں اللہ تعالیٰ جو آپ سے سوال کریں گے، پوری امت پر اللہ تعالیٰ آپ کو گواہ کے طور پر لے کر آئیں گے. یہ جو خوف آپ کے دل میں طاری ہوا دوستو، یہی تو خوف آخرت اور فکر آخرت ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی جیسی شخصیت، دنیا کا سب سے بہترین انسان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حال ہے جب آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں جس میں اللہ کا یہ فرمان ہے، اے نبی ساری امتوں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی امتیں اس دنیا میں آئیں، ساری امتوں کی گواہی دینے والے، ساری امتوں پر گواہی دینے والے اللہ کے نبی ہوں گے. تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا ایک نقشہ کھینچتا ہے، آپ کے دل میں آخرت کی ایسی ہیبت بیٹھتی ہے کہ آج اس کے نتیجے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ خوف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں جو قریش کے ایک مالدار شخص تھے، جن 10 صحابہ کو آپ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں. اللہ نے آپ کو خوب دولت سے نوازا اور دولت کا آپ استعمال اللہ کی راہ میں
کیا کرتے, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں آپ لٹا دیتے. آپ کی زندگی میں دیکھیے تصور آخرت کیسے نظر آتا ہے ہمیں. ایک مرتبہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ جاتے ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت ہے. آپ نے ام المومنین سے فرمایا یا امہ لقد خفت ان تهلكني كثرة المال وانا اكثر قریش مالا. اے ماں مجھے ڈر ہے کہ کہیں مال کی کثرت مجھے ہلاک و برباد نہ کر دے, مال کی کثرت کہیں مجھے ہلاک و برباد نہ کر دے. مجھے ڈر ہے کیونکہ میں قریش میں مال کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ ہوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے, یا بنی انفق, اے میرے بیٹے خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اے میرے بیٹے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ایسے صحابی کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک واقعے کو نقل کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس دسترخوان چنا جاتا ہے. دسترخوان پر کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں جو رکھی جاتی ہیں, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, اور جیسے اپنی آنکھوں کے سامنے کھانے پینے کی بہت ساری نعمتیں آپ نے دیکھا, تو آپ نے کہا اس موقع پر قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی ان کفن فی بردہ ان غطی رأسه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدا رأسه وأراه وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. صحیح بخاری کی روایت ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا جب کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں آپ کے دسترخوان پر تھیں, آپ نے کہا, آپ نے احد کے واقعے کو یاد کیا, آپ نے احد کے واقعے کو یاد کیا اور کہا کہ میدان جنگ میں احد کے موقع پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. یہ اسلام کے پہلے داعی تھے جو مدینے کی جانب بھیجے گئے, اسلام کے پہلے سفیر تھے جنہیں اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کی جانب بھیجا تاکہ مدینے کے گھر گھر میں اسلام کی دعوت کو عام کریں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت میدان احد میں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے, وہ مجھ سے بہتر تھے, اور ان کا حال یہ تھا احد کے موقع پر جب انہیں کفن کا کپڑا پہنایا گیا, کفن کا کپڑا مصعب رضی اللہ عنہ کو پہنایا گیا تو اتنا تنگ تھا, اگر سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھانپتے تو سر کھل جایا کرتا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت میدان جنگ یعنی احد کے میدان میں ہوتی ہے, اور وہ بھی اس سے بہتر تھے. اور اس کے بعد آپ نے کہا پھر دنیا کی نعمتیں ہم پر نچھاور کر دی گئیں, دنیا کی دولتیں, دنیا کی نعمتیں ہم پر نچھاور کر دی گئیں, اور آپ نے آخر میں فرمایا کہیں ایسا نہ ہو, مجھے ڈر ہے کہ یہ ہماری جو نیکیاں ہیں ان کا بدلہ کہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں تو نہیں دے رہا ہے, کہیں اللہ تعالیٰ ہماری اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں دے رہا ہے. یہ خوف کھاتے ہوئے آپ جو ہے رونے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے, اور آپ نے کھانا ہی وہاں پر چھوڑ دیا. یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. کتنی نعمتیں آتی ہیں دوستو ہماری زندگی میں, ہم نعمتوں پر نعمتیں تو حاصل کرنا ہم جانتے ہیں, لیکن ان نعمتوں کے حوالے سے اپنے دلوں میں کبھی آخرت کا احساس اور تصور پیدا کرنا ہم نہیں جانتے. یہ ثابت بن قیس الشماس رضی اللہ عنہ ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ روایت ہے. اللہ تعالیٰ 20 پر 6 پارے میں سورۃ الحجرات میں ایک آیت کریمہ نازل کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو تم اپنی آواز کو اللہ کے نبی کے سامنے بلند مت کرو, اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو ویسے اللہ کے نبی کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کے نبی کے آگے اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے, ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے
ثابت ابن قیس جو فطری طور پر جن کی آواز بہت بلند تھی، جن کی آواز بہت اونچی تھی، کان ثابت ابن قیس الشمّ رفیع الصوت، انہوں نے کہا ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملتی ہے اللہ کے نبی کے آگے بلند آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ فطری طور پر آپ کی آواز بلند تھی، آپ نے کہا انا الذی کنت ارفع صوتی علی رسول اللہ حبط عملی وانا من اہل النار۔ اللہ اکبر، غور کیجیے صحابی کے اس جملے پر، آپ نے کہا میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے نبی کے آگے اپنی آواز کو بلند کرتا ہوں، میرے اعمال ضائع ہو گئے اور میں جہنمیوں میں سے ہوں، یہ کہتے ہوئے اب گھر میں افسوس کرتے ہوئے پریشان حال بیٹھتے ہیں۔ ہمیشہ آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی مجلس میں آنا آپ نے چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ کہیں میں کچھ سوال کروں جس کے نتیجے میں میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہیں، تو بعض لوگ ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ تفقدک رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کو تلاش کر رہے تھے، ما لک یا ثابت، اے ثابت تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خدمت رسول میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو اس موقع پر ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہا معاملہ یہ ہے، اللہ قرآن میں روکتے ہیں کہ ہماری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور میری آواز تو بہت بلند ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور میں جہنمیوں میں سے ہو جاؤں۔ صحابہ اکرام جاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور معاملہ ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے سن کر کہا لا بل هو من اہل الجنہ، ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ تو جنتیوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں خوشخبری سنائی کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ یہ خوشخبری آپ کو آخر کیوں کر نصیب ہوئی؟ یہ تصور آخرت دوستو، کتنے اعمال ہم کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے، کیا کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچا اگر ان اعمال پر اگر اللہ گرفت کرنے پر آ جائے تو ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، لوگ غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں، اللہ سے کوئی رشتہ نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسی زندگی بسر کرتے ہیں گویا کہ دنیا کے پجاری ہیں اور آخرت کے طلبگار نہیں۔ یہ لوگ کیا ڈرتے نہیں؟ کیا ان کو ایمان نہیں؟ اللہ کے آگے کل ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے آگے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالی ہمارا محاسبہ کرے گا، ہماری گرفت کرے گا، ہماری پکڑ کرے گا۔ کیا یہ لوگ ڈرتے نہیں جو لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو لوگ گناہوں کے میدان میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنی زندگی میں آخرت کا خوف لیے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے لیے تو ہم بہت تیاری کرتے ہیں، لیکن آخرت کے دن کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ کیا یہ ہماری تیاری نجات کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ ہماری تیاری حصول جنت کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ ہماری تیاری اللہ کی رضامندی کو پانے کے لیے کافی ہے؟ یہ سوچ کر دیکھیں، دنیا میں دنیا کے معاملے میں تو ہم حل میں مزید اور چاہیے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تھوڑا کر کے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا، یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ دنیا کے ہم طلبگار نہ بنیں، دنیا کے ہم متوالے نہ بنیں، بلکہ آخرت کے ہم طلبگار بنیں، دنیا دار نہ بنیں بلکہ آخرت طلب کرنے والے ہمیں بننا چاہیے۔ دینداری اسی وقت یاد رکھیں دوستو ہماری زندگی میں آئے گی جب ایک قدم بھی آپ آگے بڑھاتے ہیں گناہ کی جانب، اگر اس وقت اگر آپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اگر اللہ اس گناہ پر گرفت کرنے پر آ جائے تو میرا کیا حال ہوگا، اگر آپ نے سوچ لیا تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں آخرت کا جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان باقی۔ دنیا کے پجاری ہم نہ بنے، دنیا کے پجاری ہم نہ بنے، بلکہ دین کے حوالے سے ہمیشہ سوچنے والے ہمیں بننا چاہیے۔ ہم دیکھتے آئے دن کتنے حوادث آج کے زمانے میں پیش آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ حوادث، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ہلاکت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ فنا ہونے کے قریب جا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی ہمارے اپنی زندگی میں توبے میں نظر آنی چاہیے دوست،
اس سے کہیں زیادہ تیزی ہماری اپنی دینداری میں نظر آنی چاہیے. گناہوں میں تیزی نہیں، دنیا کو حاصل کرنے میں تیزی نہیں، بلکہ آخرت کو کمانے اور اپنی آخرت کو آباد کرنے میں ہمارے اندر تیزی آنی چاہیے. کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں دنیا ہلاکت کے بہت قریب ہوتی جا رہی ہے، دنیا ہلاکت کے بہت قریب ہوتی جا رہی ہے. تو ایسی نازک صورتحال میں ہم نے کو آخرت کا تصور لیے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور دینداری اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم نے آخرت کا صحیح مفہوم اپنے ذہن میں لیا اور آخرت کے دن کام آنے والے اعمال میں آگے بڑھے اور آخرت میں نقصان پہنچانے والے اعمال سے اپنی زندگی کے دامن کو محفوظ رکھا. تبھی چل کر ہمیں حقیقی کامیابی مل سکتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دنیا دار، دنیا کے مت والے ہونے سے ہمیں بچائے، آخرت کے طلبگار اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو بنائے، آخرت کی سوچ لیے ہوئے زندگی بسر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قیامت کے احوال، قیامت کے مناظر، حشر کی عدالت کے بہت سارے احوال جو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، انہیں ان کا خوف اپنے دل میں لیے ہوئے زندگی بسر کرنے کے رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله